نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے الحمدللہ تیسرے سپارے کا 11 رکوع ہم نے مکمل کر لیے تھے۔ آج ہم 12واں رکوع اور آیت نمبر 31 سے شروع کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ الرسول، تو آپ کہہ دیں تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، فإن تولوا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو بے شک اللہ نہیں دوست رکھتا کافروں کو۔ اس دونوں آیتوں میں یہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پہلے میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، اگر اللہ کی رضامندی چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو۔ یعنی کہ دونوں حال میں اللہ اور اس کا رسول ہمیں کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنے ہیں۔ یعنی کہ ایک کو مانا جائے، ایسا نہیں ہے کہ ایک کو اللہ کو مان لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ دی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو اللہ کی فرما برداری کو ترک کر دیا، تو یہ کسی حال میں بھی منظور نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے جان اور مال سے زیادہ عزیز مجھے نہ جانا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز نہ جانا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی ہماری پھر اگر ہم اللہ کی پیروی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری چھوڑتے ہیں، تو بھی ہمارے یہ کوئی بھی اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے، اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں تو بھی وہ ہمارے اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے، آدم کو، ونوحم، اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو، وآل عمران، اور عمران علیہ السلام کے گھرانے کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو نبوت کے لیے چن لیا، اور آل ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور عمران کی تمام اولاد کو تمام عالم کے مقابلے میں چن لیا، یعنی وہ بہترین اولاد تھے، بنی اسرائیل والے کہلاتے ہیں آل عمران، ٹھیک ہے۔ اور آل ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اول درجہ حاصل ہے۔ اور آل عمران یعنی عمران کی اولاد کون ہے؟ مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم۔ ذریۃ بعضھا من بعض، وہ اولاد تھے ایک دوسرے کی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، اور جب کہا عمران کی بیوی نے، ربی انی نذرت، کہ بے شک میں نے نظر مانی ہے، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی، جو بھی میرے پیٹ میں ہے، محررن، کہ میں نے آزاد کیا ہے تیرے لیے، فتقبل منی، سو تو قبول کر لے مجھ سے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان اگلی آیتوں میں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہوتا ہے کہ اس میں ہے کہ جب عمران کی بیوی کو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہیں، انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تو جو بھی مجھے دے گا وہ میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی۔ تو جب بچے کی پیدائش ہوئی اور وہ مریم علیہ السلام کی بیٹی تھی، تو ان کا نام جو مریم علیہ السلام رکھا، تب عمران کی بیوی نے کہا اے خدا، یہ تو لڑکی ہے، میں تو سمجھی تھی کہ تو مجھے بیٹا عطا کرے گا، اس لیے میں نے یہ منت مانی تھی کہ میں تیری راہ میں اس کو وقف کر دوں گی، لیکن یہ تو لڑکی ہے، یہ لڑکوں کا تو کام نہیں کر سکتی، جیسے مطلب جہاد کرنا یا مسجدوں کی حفاظت وغیرہ کرنا۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تو منت مان لی ہے، لیکن اب اگر میں نے منت مانی ہے تو میں اس کو پورا بھی کروں گی، تو میں اس کو تبلیغ والوں کے حوالے کروں گی، اور پھر آگے تو جان اور تیرا کام جانے۔ وہ مریم علیہ السلام کو مسجد میں لے گئیں، وہاں انہیں دیکھ کر سب پریشان ہوئے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام وہاں بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اس کی پرورش میں کروں گا، لیکن وہاں پہ موجود ان کے دوسرے ساتھی وہ کہنے لگے نہیں، اس کی پرورش ہم کریں گے۔ اس بات میں پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ آپ لوگ قرآن اندازی کرو، جس کا نام آیا وہ اس کی پرورش کرے گا۔ پھر قرآن اندازی کی گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا، اس کے بعد انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرت عمران کی بیوی کی ایسی دعا قبول فرمائی کہ اور حضرت مریم علیہ السلام دینی مقاصد میں ہزاروں لڑکوں سے افضل ہوئیں۔
جب مریم علیہ السلام بڑی ہوتی گئیں تو ذکر علیہ السلام جب ان کے پاس حجرے میں آتے تھے تو بے موسمی پھل دے کر حیران رہ جایا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ مریم تم کہاں سے لاتی ہو یہ، یعنی کہ گرمیوں کے موسم کے پھل، گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل دیکھا کرتے تھے اور سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل دیکھا کرتے تھے۔ تو مریم علیہ السلام کہتی تھیں کہ یہ تو دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسی نے مجھے دیا ہے۔ حضرت ذکریہ علیہ السلام ان پر اتنا لطف و کرم دے کر حیران ہوتے تھے اور کہتے تھے، سوچا کرتے تھے کہ خدا بے موسمی پھل مریم علیہ السلام کو دے سکتا ہے تو کیا مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ چونکہ وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، تو اس لیے وہ انہوں نے دعا کی اور انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی دعا بھی قبول فرمائی اور ان کو بیٹے کی خوشخبری شروع میں ہی عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ ذکریہ علیہ السلام کی دعا قبول ہو چکی ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لیکن پھر انہوں نے فوراً بھی یہ کہہ دیا۔ حضرت ذکریہ علیہ السلام نے پوچھا کہ میری تو عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ مجھے کوئی نشانی بتاؤ تاکہ ہمیں یقین ہو جائے۔ پھر فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کریں گے اور یہی آپ کے لیے اشارہ ہوگا، اور یعنی کہ تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ حمل ہو گیا ہے، اور یہ آپ اشارے سے بات کر سکتے ہیں، اور صبح و شام مجھے یاد کرنا ہے آپ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی اجازت یعنی کہ ان کو کہا تھا کہ تمام عالم اسلام کے لیے، تمام مومنوں کے لیے، کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اگر ان کو کوئی نعمت دی جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے انہیں شروع میں ہی خوشخبری دے دی کہ آپ کو بیٹا ہوگا، تاکہ وہ میرا اس پورے ٹائم میں جو ہے وہ شکر ادا کرتے رہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں بعد میں بھی یہ سب کچھ دکھا سکتی ہے، کوئی بعد میں ظاہر ہے جب ڈیلیوری ہونی ہے تب تو پتہ چلنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کا لڑکا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی خود رکھا۔ فلما وضعتها، سو جب اس نے جنم دیا، قالت، اس نے کہا، ربی انی وضعتها، اے میرے رب میں نے جنم دی ہے انثی لڑکی، واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما وضعت، جو اس نے بھی جنم دیا ہے، ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے بیٹا بیٹی کی طرح، بیٹی کی مانند، وانی سمیتموها، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، وانی اعیذ بہا، اور میں پناہ دیتی ہوں اس کو، بکا، تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتہا، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، اور شیطان مردود سے بھی اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، فتقبلہا، تو اس کو قبول کیا، ربہا، اس کے رب نے، بقبول حسن، قبول اچھی طرح قبول کیا، وانبتہا، اور اس کو پروان چڑھایا، نباتاً حسنا، اور اس کو بڑھایا ایسا اچھی طرح، وکفلہا، اور سپرد کیا اس کو، ذکریہ علیہ السلام کے، کلما دخل علیہا، جس وقت داخل ہوتے تھے اس کے پاس، ذکریہ علیہ السلام، محرابی، حجرے میں یا محراب میں، وجدا عندہا رزقہا، تو پاتے تھے اس کے پاس کھانا، قال مریم انی لکی ھذا، حضرت ذکریہ علیہ السلام نے کہا کہ کہاں سے آتا ہے مریم تیرے پاس یہ؟ قالت، مریم علیہ السلام نے کہا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے بھی چاہتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا، وہیں دعا کی ذکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے، قال ربی ھب لی، اس نے کہا اے میرے رب مجھے عطا کر، من لدن کا اپنے پاس سے، ذریۃً طیبہ، اولاد پاک، انک السمیع الدعاء، بے شک تو سننے والا، دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ دعا بھی ہے بے اولادوں کے لیے کہ ربی ھب لی من لدن کا ذریۃً طیبہ انک السمیع الدعاء، کہ ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے پاک اولاد عطا کر، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ دعا حضرت ذکریہ علیہ السلام نے کی تھی۔ فنادت الملائکۃ، تو آواز دی اس کو فرشتے نے، وہم قائمون یصلی المحراب، اور وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے میں اپنے حجرے میں، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقا لما بکلمات، جو تصدیق کرنے والا ہے اللہ کے احکامات کی، وسیداً وحصورا، اور سردار
اور اپنے نفس کو قابو رکھنے والا ہوگا، ونبیًا اور نبی ہوگا، من الصالحین نیکوکاروں میں سے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی حضرت ذکر علیہ السلام کو خوشخبری عطا کر دیتے ہیں کہ تمہیں ایک لڑکے کی، ایک بیٹے کی خوشخبری عطا کرتے ہیں، اور ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ یحییٰ علیہ السلام ان کا نام ہوگا، جو کہ تصدیق کرے گا پہلے کتابیں آنے والوں کی، اور اپنے نفس پر قابو رکھنے والا ہوگا، اور نبی ہوگا، یعنی نبوت کی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت ان کی شروعات میں ہی دے دی تھی۔ قال ان ربی انا یکون لی غلام، اس نے کہا میرے ہاں کہاں سے ہوگا لڑکا، وقد بلغنی الکبر، جبکہ میں پہنچ گیا ہوں بڑھاپے کو، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہا اس نے اسی طرح اللہ کرتا ہے جو بھی چاہتا ہے۔ ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو بھی چاہتا ہے وہ صرف لفظ کن کے ساتھ کر دیتا ہے۔ جب زکریا علیہ السلام نے پھر کہا کہ میرے یہاں کہاں سے ہوگا لڑکا، میں تو بڑھاپے کو بھی پہنچ چکا ہوں، میری عورت بھی بانجھ ہے، تو پھر فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ قال رب اجعل، اس نے کہا اے میرے رب مقرر فرما دے، لی آیا، میرے لیے کوئی نشانی، قال آیتک اللہ تکلم، اس نے کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تو نہ بات کر لوگوں سے، ثلاث ایام الا رمزا، 3 دن مگر صرف اشارے کے ساتھ، وذکر، تو یاد کر، ربا کا اپنے رب کو، کثیرم وسبح، اور بہت زیادہ تسبیح کر، بالعشی والابکار، صبح اور شام۔ یعنی پھر اس کے بعد حضرت ذکر علیہ السلام فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ اب مجھے کوئی نشانی بھی بتاؤ تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ واقعی میری بیوی کو حمل ٹھہر چکا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن کسی سے بھی بات نہیں کریں گے، صرف اشارے کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے صبح اور شام ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اپنے خدا کو یاد کرنا ہے اور اس کی تسبیح و تحلیل کرنی ہے۔ اس آیت میں ذکر الہی کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی دلائی ہے کہ ابن حاتم ابی محمد بن کعب کا قول نقل کرتے ہیں کہ اگر ذکر الہی ترک کرنا کسی کو اجازت ہوتی تو وہ ذکر علیہ السلام کو ہوتی، اس لیے کہ وہ بات کرنے سے عاجز تھے، یعنی انہیں منع فرما دیا گیا تھا، پھر وہ ذکر الہی بھی اللہ تعالیٰ انہیں منع فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حال میں بھی انہیں اپنے ذکر کا حکم دیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں ہی ہمیں بتا دیا ہے کہ ہر حال میں مجھے یاد رکھنا ہے اور مجھے میرا ہی ذکر کرنا ہے۔ یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت ذکر علیہ السلام کا یہ واقعہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور یہ آیت رکوع نمبر 12 بھی مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔